نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، یہ سب کیوں کہا گیا ہے دین میں؟ اس لیے کہ آپ کی جو شخصیت ہے نا یہ انسان بن جائے، پھر جا کے کہیں آپ انسانیت کی خدمت کرو۔ تو اس لیے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس میں کوئی شک نہیں یہ کتاب ہدایت کی راہ ہے ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں۔ پہلے متقی بنے۔ اور یہ سب کیوں کروا رہا ہے اللہ پاک؟ یہ رزق کیوں اس نے عطا کیا ہے کہ جب تک دنیا میں ہو انتظام میں کر دیتا ہوں۔ کرنا کیا ہے؟ ہدایت پانی ہے۔ اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے دین، جس طرح ہم لوگوں نے سمجھ بیٹھا ہے کہ اس نے جو ہدایت پانے کا انتظام کیا ہے اس نے سارا سسٹم بنا کے بھیجا ہے۔ پانی وہ برساتا ہے، دریا وہ بہاتا ہے، درخت وہ اگاتا ہے، جانور وہ چراتا ہے، بھوک، سونے کا، خواہشات، سب کا انتظام اس نے کیا ہوا ہے۔ یہاں ہم انسانوں نے پیسے، کاغذ کے نوٹ بنا بنا کے جائیدادیں ہڑپنی، یہ حصہ میرا، یہ حصہ تیرا، مجھے پیسے دے گا تو یہ دوں گا۔ اللہ نے کرنسی لے کے نہیں بھیجا تھا کہ لڑو آپس میں، اس نے سب چیزیں مفت لے کے بھیجا تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں اتارا تھا تو اس نے دریا بہائے تھے، پہلے چرند پرند اڑائے تھے، جانور چرائے تھے، سبزیاں اگائی تھیں، پھل اگائے تھے، لکڑیاں تھیں، جانور کی کھال سے کپڑے بنا کے پہنتے تھے، آج بھی پہنتے ہو۔ فرق اتنا ہے کہ اس کو بڑا چمکا دھمکا کے پیسے سے خریدتے ہو، ایک دوسرے سے لڑتے ہو۔ پہلے بھی وہی دریا کا پانی پیتے تھے، جھیل کا، آج بھی وہی پیتے ہو۔ پہلے بھی وہی درختوں کی سبزی کھاتے تھے، آج بھی وہ کھاتے ہو۔ پہلے بھی وہ جانوروں کا گوشت کھاتے تھے، آج بھی وہی کھاتے ہو۔ پہلے بھی بادل برستے تھے تو پانی بہتا تھا آبشاروں۔ آج فرق اتنا ہے کہ نفس نے جکڑ لیا ہم سب کو، رزق کے نام پر ہم لالچی ہیں۔ مجھے نہیں پتا آپ کی کس کی تنخواہ کیا ہے، کون کیا کام کرتا ہے، کتنا کماتا ہے۔ اور ایک اور گمراہی جو ہم اکثر سننے میں مجھے لوگوں سے ملتی ہے کہ جی یہ آپ بات کر رہے ہیں، یہ تو پیسے والے تو عیاشی میں آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں، تکلیف تو غریبوں کو نہیں۔ سکون کا تعلق کسی معاشی پیسے سے نہیں ہے۔ آپ کا اگر دل سکون میں ہے تو آپ جھونپڑی میں بھی ہو تو بھی اللہ کے شکر گزار ہو، اور آپ اگر نا شکرے ہو تو آپ ارب پتیوں کے بھی نا شکرے ہو۔ اس کا تعلق ہے ہی نہیں۔ جسمانی آرام کا تعلق جسم سے۔ میں گدے پہ بیٹھا ہوں تو بھائی مجھے سکون مل رہا ہے، سخت فرش پہ بیٹھا ہوں تو تھوڑا تکلیف ہو رہی ہے، لیکن اس سے میرا قلبی سکون کہیں نہیں آتا۔ اگر میں اللہ سے راضی ہوں تو ہر حال میں راضی رہوں گا۔ تو یہ جو معاشرے میں مثالیں دی جاتی ہیں نا، یہ فقیر ہے جی، پھٹا ہوا چولا پہنتا نہیں۔ بڑے بڑے ولی اللہ جو ہے وہ بڑے بڑے پیسے والے بھی دیکھے، اور بڑے بڑے کچرا لوگ جو ہے فقیر کے شکل میں اللہ والے بنتے ہوئے دیکھے۔ اس کو تعین نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال جتنی بات آپ کے دل میں بیٹھی ہو، سمجھ میں بیٹھی ہو، اس کو غور کرنا۔ جب تنہائی میں بیٹھے ہو تو غور کرنا۔ یہ ہم نے دین کو بھی جو ہے نا نوکری کی طرح بنا لیا ہے۔ صبح آتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، جاتے ہیں۔ تو دین کو بھی ہم نے سمجھا لیا، جاؤ نماز پڑھو، آ جاؤ، روزے رکھ لو، نماز پڑھ لو، زکوٰۃ دے دو، حج کر لو، جی ہمارا کام پورا ہو گیا۔ دین کوئی زبردستی نہیں ہے، دین تو جینے کا نام ہے، حیات ہے وہ، جس کے قلب میں دین زندہ ہے۔ جو دین بن چکا ہے، جو ہدایت پا چکا ہے، وہ حیات ہے۔ لوگ مردہ گھوم رہے ہیں ہم لوگ۔ بات کو مختصر کروں، جتنی کم ہو اتنی مختصر ہو، دل میں لگے اتنی بات کرنے کا قائل ہوں میں۔ دیکھیں میں اتنی دور سے چل کے یہاں آتا ہوں، یہ محبت کرتے ہیں، انہوں نے سنا ہے ہمیں، تو اس لیے انہوں نے عرض کیا کہ آپ بیان کیا کیجئے، ہم یہاں کرتے ہیں۔ میں نے ہر دور دیکھا ہے زندگی میں نے جھوپڑے میں بھی میں رہا ہوں، میں نے مٹی کے چولہے پہ کھانا پکا کے، یہ نہیں کہ صرف کہنے کو پکایا کہ سیٹھ صاحب جناب راجہ صاحب نے ایسی بولنے کے لیے بولے، نہیں، میں نے ہر وہ زندگی کی حقیقتیں دیکھی ہیں جو انسان تصور نہیں کر سکتا۔ اللہ نے دکھائیں، ہم نے سیکھا اس سے۔ بتانے کا، عرض کرنے کا مقصد یہ کہ ایک چیز جو مجھے اللہ کا کرم تھا، جو میں آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ بھی اس سے سبق لیں۔ میں نے ہر حال سے اپنے سیکھا، جو حال گزرا، چاہے وہ پیسے کی کمی ہو، چاہے وہ اولاد کی تکلیف ہو، چاہے وہ معاشی دنیاوی معاملات ہو، چاہے وہ علم ہو، چاہے وہ دین پہ چلنا ہو، جو بھی تکلیفات گزری اس سے سیکھا، اس حال سے سیکھا۔ ایک حال تو وہ آتا ہے جو ہماری محفلوں میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، آتا ہے جن کو وہ قابل احترام ہے۔ ایک حال وہ بھی ہوتا ہے کہ ایک مومن کا قلب جو ہوتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں یہ انسان حال میں رہتا ہے، یعنی کہ احوال اس کے اندر ہوتے ہیں۔
زندہ دل انسان ہے. تو رازق وہ ہے, رزق دینے والا وہ ہے. دنیا میں آپ کو اس نے 2 ہاتھ دیے, 2 پاؤں دیے, ایک جسم دیا, شعور دیا. کوشش آپ نے کرنی ہے, ملے گا اتنا ہی, کوشش کر کے ہی ملے گا. یہ قانون ہے, یہ فارمولا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی میں بیٹھا ہوں, اڑ کے میرے منہ میں آ جائے گا, نصیب میں لکھا ہوا ہے. یہ بالکل ایک گمراہ کن بات ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی نصیب وصیب کچھ نہیں ہوتا, جتنی پیسے محنت کرو گے اتنا کماؤ گے. یہ اس سے گمراہ کن بات ہے. حقیقت بیچ میں ہے. جو لکھ دیا گیا ہے وہ ہوگا, اور وہ ویسے ہی ہوگا جب تم کوشش, تمہاری کوشش اور جو لکھا ہوا ہے دونوں برابر چلیں گی. یعنی کہ آپ کی مرضی اللہ کی مرضی کے تابع ہے, لیکن جتنی آپ کی مرضی آپ کے تابع ہے وہ اللہ اس میں مداخلت نہیں کرتا, لیکن اللہ کی نظر میں ہے, اس کے حکم کے بغیر نہیں. میں نے ایک چیز تخلیق کی ہے, اس کا میں خالق ہوں مثال کے طور پہ. وہ چیز اپنی مرضی سے کچھ بھی کر رہی ہے, لیکن تخلیق تو میں نے کی, میں جانتا ہوں وہ کیا کر رہی ہے. وہ کچھ بھی کرے میرے علم سے باہر نہیں ہوگی. یہ ہے اللہ کا علیم ہونا, یہ اللہ کا کمال ہے, اللہ پاک کی ذات کا. آ جائیے. آخری بات, آج کے بعد جب رزق کمانے لگے تو اپنے گریبان میں ضرور جھانکیے گا. اگلی دفعہ انشاءاللہ بات کریں گے رزق کے حلال کس کو کہتے ہیں, اور وہ بنیادی باتیں کریں گے آپ سے کہ رزق حلال کن چیزوں سے ہو جاتا ہے, حرام کیا ہوتا ہے, اور ہمارے یہاں معاشرے میں تعریف کیا ہے اور حقیقت کیا ہے. اس پہ اگلی دفعہ انشاءاللہ بات کریں گے. سب لوگ دعا فرمائیے اپنے لیے, کسی کے لیے نہیں, کہ اللہ آپ کو سب سے پہلے رزق عطا کرے, رزق کے حلال عطا کرے, اور یہ تمیز دے کہ صرف یہ مردار رزق یا دنیاوی رزق یا بے جان رزق نہیں کمانا. آپ کو صدق نیک اولاد دے, اچھا رزق دے, اچھی بیوی دے, اچھے گھر بار دے, اور آخرت کے رزق کی تیاری کریں. آپ کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں توفیق عطا فرمائے. دیکھیں ایک اور بات عرض کرتا چلوں کہ یہاں پہ میں نے دیکھا ہے, میں زیادہ کراچی ہوتا ہوں تو وہاں اتنا ماحول نہیں, یہاں زیادہ ماحول ہے کہ لوگ سرکار کے تعریف حمد و نعت بہت کرتے ہیں, قابل احترام چیز ہے. فرق ہوتا ہے, 2 معیار ہوتے ہیں اللہ کے نزدیک. ایک وہ جو عقیدے میں تعریف کر رہا ہے سرکار, میں عقیدے میں نہیں کرتا. عقیدہ تو میرا بھی تھا اور میں نے عقیدے سے ہی یہاں تک پہنچا ہوں. لیکن فرق کیا ہے, 2 قسم کے. ایک وہ انسان ہوتا ہے جو پوری زندگی پیدا ہوتا ہے عقیدے پہ اور عقیدے پہ مر جاتا ہے. ایک دوسرے انسان بھی ہوتے ہیں جو پیدا تو عقیدے پہ ہوتے ہیں لیکن مرتے یقین کے اوپر. ان کا عقیدہ, جو ان کا اندیکھا عقیدہ ہے اللہ پہ اور سرکار پہ, وہ اس کو یقین میں تبدیل کرتے ہیں. کیوں؟ اپنے علم اور اپنے شعور کی بلندی کی وجہ سے. تو ہم نے سرکار کی زندگی کو, ان کی سیرت کو صرف مانا نہیں عقیدے سے, اس کو سمجھنے کی کوشش کی, اور اس سے بڑھ کر ان کی سائے کو, ان کے نقش پا کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کی. میں اس لیے سرکار کی ہستی کا دائی ہوں کیونکہ میں نے ان کی شخصیت کو کوشش کی کہ اپنی زندگی میں لاؤں, اپنے کردار میں لاؤں, اور ان کی تعلیمات کو سمجھوں. تو آپ کو بھی اللہ ان کے صدقے توفیق دے کہ آپ ان کی شخصیت کو اپنی زندگیوں میں لائیں, ان کے جیسے دکھنے کے ساتھ ساتھ ان کے جیسے بننے کی توفیق عطا فرمائیں. وہ نہیں بن سکتے, ان جیسا ضرور بنے, انہی کے نقش قدم پر چل کے. اور اس سے بڑی کامیابی روح زمین پر نہیں ہے. اور یہ میرا جملہ بحیثیت مسلمان نہیں, بحیثیت ایک انسان اور محقق اور ایک پروفیسر ہے, کیونکہ میں نے سارے مذاہب کو پڑھا تو تب میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں. عقیدہ تو میں بھی ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا, اور وہ سب آپ بھی پیدا ہوئے. تو آپ کے کردار, آپ کے اخلاق کو دیکھ کر دوسرے مذاہب کے لوگ اور مسلمان بھی جو ہمارے دین میں بھی جو گمراہ ہو گئے ہیں, جن کو اللہ توفیق, وہ بھی آپ کے کردار کو دیکھ کر بولے کہ یہ ہوتا ہے مسلمان, یہ ہوتا ہے مومن.